اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سید شہریار داؤد اور آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز اینڈ لسنرز، آج میں آپ کو ایک بڑی عجیب و غریب بات سنانے لگا ہوں، ایک ایسی حدیث مبارکہ کہ جسے سن کر واقعی ہمارے کان کھڑے ہو جانے چاہیے اور ہمارے ہوش اڑ جانے چاہیے۔ سنیے، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 5984، صحیح بخاری کی ہے حدیث نمبر 5984۔ کیا فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ قطع رحمی ہے کیا؟ آئیے ذرا اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رحم کسے کہتے ہیں؟ رحم ماں کے پیٹ کا وہ حصہ جس کے اندر بچہ پرورش پاتا ہے، اس کو رحم کہتے ہیں۔ اور یہ جو رحم ہوتا ہے، یہ ظاہری بات ہے میاں بیوی کے ملاپ سے جب بچہ وجود میں آتا ہے تو یہ بچہ جب پیدا ہو کر دنیا میں آتا ہے تو پھر اس کے کچھ رشتے بنتے ہیں۔ والد کی طرف سے جو رشتے بنتے ہیں وہ اس کے دادا دادی، اس کے چاچا، اس کی پھوپھی، اس طرح یہ والد کی طرف سے اس کے رشتے بنتے ہیں۔ ماں کی طرف سے نانا، نانی، ماموں، خالہ اور اس طرح آگے اس کے رشتے بنتے ہیں۔ یہ دو رشتے ہو گئے، ایک ننیال کی طرف اور ایک ددیال کی طرف۔ اور تیسرے رشتے جب بنتے ہیں کہ جب اس کی شادی ہوتی ہے اور وہ ایک عدد بیوی کا شوہر بنتا ہے تو اس بیوی کے ساتھ جو بیوی کے ماں باپ یعنی ساس، سسر، سالے، سالی اور دیگر اس طرح اس کے رشتے چلتے ہیں۔ تو تین قسم کے رشتے بندے کے بنتے ہیں۔ تو رحمی رشتے کون سے ہوئے اس کے؟ ننیال، ددیال، اور تیسرا جو رحمی رشتہ اس کے بچے کے حوالے سے بننے گا اس کے سسرال والوں کا، یعنی اس کے ساس، سسر، اور یہ تین اس کے یہ رحمی رشتے ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جس نے قطع رحمی کی، یعنی رحمی رشتوں کو جس نے کاٹ دیا، توڑ دیا، وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا، چاہے وہ شخص ہو، خاتون ہو یا وہ مرد ہو۔ غور کا مقام ہے۔ آئیں میں آپ کو ایک اور حدیث مبارکہ سنا دوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، میرے آقا سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں جب اللہ تعالیٰ نے ساری تخلیق کر دی نا، پوری کائنات، زمین، آسمان، فرشتے، چرند پرند، دریا، پہاڑ، نباتات، جمادات، سب کچھ جب اللہ نے تخلیق فرما لیا، انسان، سب کچھ، تو رحم نے، یہ ماں کے پیٹ، عورت کے پیٹ کے اس حصے نے جسے ہم رحم کہتے ہیں جہاں بچہ پرورش پاتا ہے، وہ رحم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ کیا تو نے میرے لیے بھی کوئی مقام اور مرتبہ رکھ چھوڑا ہے؟ اللہ اکبر۔ جواب سنیے اللہ عز و جل کیا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رحم سے فرمایا کہ اے رحم، میں نے تیرے لیے یہ مقام اور مرتبہ رکھا ہے کہ جو تجھ سے جوڑے گا، رشتہ جوڑے گا، میں اس سے جڑ جاؤں گا۔ جو رحم سے رشتہ جوڑے گا میں اس سے جڑ جاؤں گا، اور جو رحم تجھ سے رشتہ توڑے گا میں اس کو توڑ دوں گا، اپنے سے دور کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ آج ذرا سی بات پر کیا جی میں بات نہیں کروں گا اپنے سالے سے، کیوں جی؟ اس نے مجھے میری وہ اپنی بہن کی شادی پہ مجھے جو ہے نا سلام نہیں کیا تھا۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ کیا بات ہے بھائی؟ مجھے پروٹوکول نہیں دیا، مجھے وہ مقام و مرتبہ نہیں دیا، جی میں نہیں جی اب بات کرنی۔ اور خبردار، بیوی کو کہتا ہے خبردار جو تو اپنی ماں کے گھر گئی یا بھائی کے گھر گئی یا فلانے کے گھر گئی، ختم ہے آج سے ہمارا ان کا، اس نے ہمیں عزت نہیں دی۔ آپ عزت کے لائق ہیں کیا؟ آپ کا عمل، آپ کی سوچ، آپ کی فکر کیا عزت کے لائق ہے؟ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگر آپ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تو عزت دینے والا اللہ کی طرف سے عزت ہے اور ذلت بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ آپ اور میں کون ہوتے ہیں؟
اگر ہمارے اختیاروں میں عزت و ذلت ہوتی تو ہم صبح ناشتے میں عزت کر رہے ہوتے اور دوپہر کھانے میں اس کو ذلیل کر رہے ہوتے. تو میں عرض کر رہا تھا جو میرے آقا نے فرمایا کہ جو رحمی رشتے توڑ دیتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا. یہ چھوٹی بات نہیں ہے، اس کو غور کیجئے، اس پر سوچئے، اس پر توجہ دیجئے. آج ہم کہتے ہیں جی روک ہو گئی ہے، ٹوک ہو گئی ہے، بندش ہو گئی ہے، یہ ہو گیا ہے، روزی نہیں ملتی، فلانی. ارے 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 ہم کتنے غافل ہو گئے. میرے آقا نے فرمایا جس نے کسی کا دل توڑ دیا، جس نے اپنے کسی مسلمان بہن بھائی کا دل توڑ دیا، اس نے کعبۃ اللہ شریف کو ڈھانے یعنی ڈیمولش ڈسٹروائے کرنے، کعبۃ اللہ کو کوئی گرائے، ہم یہ برداشت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے نا. فرمایا جس نے کعبۃ اللہ کو گرانا، اس سے بھی بڑا جرم یہ ہے کہ کسی نے کسی کا دل توڑ دیا ہو. اللہ اکبر. ہم ذرا سی بات پر ماں کا دل توڑ دیتے ہیں، باپ کا دل توڑ دیتے ہیں، بہن بھائیوں کا، بیوی کا، بچوں کا، استاد کا، شاگرد کا، نہ جانے دنیا میں پڑوسیوں کا، کس کام دل توڑ بیٹھتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کیا خطا ہو گئی، ہماری دعا ہی قبول نہیں ہوتی. پتہ نہیں کیا خطا ہو گئی کہ ہمارا یہ کام نہیں ہوتا. پتہ نہیں کیا خطا ہو گئی کہ سونا ہاتھ میں لیتا ہوں مٹی ہو جاتا ہے. ارے کیوں نہ ہو، کیوں نہ ہو. ہم نے اپنے آپ کو دنیا کی محبت میں اتنا آلودہ کر لیا ہے کہ اب ہمیں رشتہ داریاں نبھانا نہیں آتا. میرے آقا نے فرمایا رشتہ داریاں نبھاؤ. پھر آقا نے یہ بھی فرمایا اے لوگو، خطبہ حجت الوداع میں یہاں پر شادی شدہ لوگوں کی زیادہ بات کروں گا، شوہروں کی بات کروں گا جو اپنی بیویوں کو اپنے پاؤں کی جوتیاں سمجھتے ہیں، شاید اس سے بھی کم. بات بات پر دھمکیاں دیتے، چپ ہو جا نہیں تو ابھی 3 جملے بول کے فارغ کر دوں گا. ارے آپ کون ہوتے فارغ کرنے والے؟ اس کے بعد بھی یہ اختیار ہے، دین اسلام نے اس کو بھی اختیار دیا ہے کہ اگر آپ اپنی سرکشی، آپ اپنی بدتمیزی، آپ اپنی بے شرمی سے باز نہیں آئیں گے، اس کے پاس اختیار ہے. وہ کہے گی جی چلو جی خلا دو، میں نہیں رہنا چاہتی، تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تمہارے ساتھ رہا جائے. میری بات کو بہت سارے لوگ شاید برا سمجھیں گے، غلط سمجھیں گے، لیکن میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں. مرد شوہر حضرات خدا کے لیے اللہ سے ڈریں. نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجت الوداع میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ اے لوگو اللہ سے ڈرو اپنی عورتوں کے معاملے میں. 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 مرتبہ فرمایا. اے لوگو اپنی عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو کہ وہ تمہاری رعیت ہیں، تمہاری رعایا ہیں. تم اگر تم حاکم نہیں ہو، تم ان کے ایڈمنسٹریٹر ہو، تم ان کے نگران ہو، تم ان کے پالنہار ہو، تم ان کے سنبھالنے والے ہو، حاکم نہیں ہو. یہ نکال دو اپنے ذہن سے کہ تم حاکم ہو. بدقسمتی سے آج رشتہ داریاں توڑنا ہمارا وتیرہ بن گیا ہے. ہم دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اپنوں کو ناراض کر لیتے ہیں. چھوڑ دیں ہم یہ سارا سب کچھ چھوڑ دیں. اگر آج ہم نے یہ قطع رحمی کرنا چھوڑ دیا، آپ یقین جانیے آپ ہاتھ اٹھائیں گے، آپ کی دعا عرش اعلیٰ پہ پہنچے گی انشاءاللہ. یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ، کہیں مت جائیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک جناب. آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں روحانی مسائل اور ان کا حل سید شہریار داؤد کے ساتھ اس پروگرام میں. ابھی بریک سے پہلے میں ایک حدیث مبارکہ میں نے عرض کی تھی کہ قطع رحمی کرنے والا یعنی رشتہ داریاں توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا. بس اس بات کو ذرا یاد رکھیے، غور کیجئے اور اس کے اوپر فکر کرتے چلے جائیے. جیسے جیسے آپ فکر کرتے چلے جائیں گے آپ کی سوچ کے دریچے کھلتے چلے جائیں گے اور آپ ایک اچھی اور پازیٹیو راستے پر چلنے میں کامیاب ہو جائیں گے. آپ اس بات پر راضی ہو جائیں گے کہ ہاں مجھے جو ہے
اچھا کام کرنا چاہیے، رشتہ داریاں توڑنی نہیں چاہیے بلکہ جوڑنی چاہیے۔ اس پر میں آپ کو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بھی سناؤں گا، لیکن کالز آ رہی ہیں آپ کی اور ہم ان کالز کو لیتے ہیں۔ دیکھیں جی کون اور کہاں سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں وقار بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے۔ میرے ساتھ پچھلے 4 ہفتوں سے ایک بڑا عجیب واقعہ ہو رہا ہے۔ جب بھی میں اپنے پیسے کہیں پہ رکھتا ہوں تو وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں، اور نہ صرف پیسے، کوئی بھی قیمتی چیز میں رکھتا ہوں تو غائب ہو جاتی ہے، دوبارہ ملتی بھی نہیں ہے۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس کا مجھے کوئی روحانی علاج بتائیں۔ اچھا جی، آپ نے سوال کیا ہے، ٹھیک ہے، سوال مجھے سمجھ میں آ گیا کہ آپ کے ساتھ یہ معاملات ہو رہے ہیں کہ کم و بیش 2 ہفتے سے آپ کوئی چیز رکھتے ہیں تو وہ چیز غائب ہو جاتی ہے۔ اب اس پہ مجھے آپ سے کچھ سوالات کرنے ہیں۔ آپ ہمارے جو اسکرین پر نمبر نظر آ رہے ہیں اس پر مجھ سے رابطہ کیجئے گا۔ ویسے میں جنرلی اس کے بارے میں عرض کر دوں، ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ کہ ہم رکھ کے بھول جاتے ہیں، بالکل حافظے میں نہیں آتا۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جی کوئی شرارت کر لیتا ہے، چیز ہٹا لیتا ہے، اٹھا لیتا ہے۔ تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ شرارت بھی نہیں کی، ہم رکھ کے بھی نہیں بھولے، ہماری چیز غائب ہو گئی، تو اس کے اندر تیسرا عنصر جو ہوتا ہے وہ جنات کا ہوتا ہے۔ بالکل ایسا ہوتا ہے۔ میں ایسے واقعات بھی جانتا ہوں کہ لوگوں نے بتایا کہ ہم نے چابی ہمارے پاس ہے، لاکر میں پیسے رکھے تھے، سونا پڑا ہوا ہے، پرائز بونڈ پڑے ہوئے ہیں، کیش ہمارا چلا گیا۔ یہ ہوتا ہے۔ یہ بعض شریر شیاطین کے ذریعے کچھ لوگ یہ حرکتیں کرواتے ہیں، آپ کی چیزیں غائب ہو جاتی ہیں۔ لیکن میں نے کہا نا یہ بالکل 3rd سٹیج ہے کہ اس کے لیے باقاعدہ پورے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، کچھ وظائف پڑھے جاتے ہیں، کچھ استخارے کیے جاتے ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی چیز کہاں گئی۔ تو اس کے لیے میں آپ سے یہی مشورہ دوں گا کہ آپ ہمارے نمبرز پر ہم سے رابطہ کیجئے۔ دوسرا آسان حل، آپ کبھی بھی کوئی چیز رکھیں تو رکھنے سے پہلے آپ اس پر ایک مرتبہ، کم از کم ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر پھونک مار دیا کریں، دم کر دیا کریں، اور اسے کہہ دیا کریں کہ فی امان اللہ، کہ میں نے یہ چیز اللہ کی امان میں دی۔ جب ایک چیز اللہ کی امانت میں ہو جائے گی اللہ تعالیٰ خیانت نہیں فرماتا۔ اور آیت الکرسی کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ تم جب کسی چیز کا یہ چاہو کہ وہ محفوظ رہے تو اس پر آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دیا کرو۔ تو جی ہاں، آپ آیت الکرسی پڑھ کے انشاءاللہ دم کریں تو آپ کو انشاءاللہ عزیز ضرور بالضرور آپ کی چیز محفوظ رہے گی انشاءاللہ۔ دیکھیں جی نیکسٹ کالر کون ہے ہمارے پاس، کون اور کہاں سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم مولانا صاحب، میں جعفر بات کر رہا ہوں ملتان سے۔ پچھلے کئی دنوں سے میرے ساتھ عجیب سا واقعہ ہو رہا ہے۔ جب بھی میں سونے لگتا ہوں تو مجھے کئی آوازیں سنائی دینا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ کو کئی دنوں سے آوازیں سنائی دے رہی ہیں، پھر یہی بات ہے کہ بات تھوڑی سی ادھوری ہے، آپ لوگ سوال کریں تو مکمل کریں، آپ کو کتنے عرصے سے آ رہے ہیں، اور پھر یہ کہ آپ کو یہ آوازیں آ رہی ہیں، کیا آپ کسی مالی پریشانی کے اندر مبتلا ہیں؟ کیا آپ کے ساتھ کوئی جسمانی بیماری ہے اس وقت چل رہی، یا آپ اس وقت کسی اور پریشانی میں مبتلا ہیں؟ عموماً ہوتا یہ ہے کہ جو کانوں میں آوازیں آتی ہیں، میں اس کا تھوڑا پہلے میڈیکلی آپ کو اس کا ریزن عرض کر دوں۔ ایک ہوتا ہے ایلیوژن، کہ ایک چیز ہوتی نہیں ہے لیکن ہمیں نظر آتی ہے، اور ایک ہوتا ہے ڈیلیوژن، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ نظر نہ آنے والی چیز ہم محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں، اور ایک جو کانوں میں آوازیں، سیٹیاں، اس کی تو سب سے بڑی وجہ میں بتا دوں آپ کو، ایک عام وجہ میڈیکلی، وہ ہمارا نزلہ، یا جسے ہم دائمی نزلہ کہتے ہیں، وہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے کانوں میں سائیں سائیں اور سیٹیاں اور نہ جانے کیا کیا آوازیں آتی ہیں۔ بالفرض یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں، ایلیوژن ڈیلیوژن نہیں ہے، تو پھر یہ کانوں میں آوازیں آنا ہمارے لیے اس کا ایک بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم ذہنی طور پر بہت زیادہ پریشان ہوں، اور اس پریشانی کو دور کون کرتا ہے؟ اللہ کا ذکر، کہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ اس کو یاد کرتا ہے۔ تو آپ کو کانوں کی یہ سائیں وغیرہ سے نجات حاصل کرنے کے لیے سب سے بہترین یہ ہے، پاک صاف رہیں، باوضو جتنا ممکن ہو سکے باوضو رہیں، نمازیں مرد آپ حضرات کو چاہیے کہ نمازیں باجماعت ادا کریں، اور ایک لفظ میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ ہے استغفر اللہ۔ کیا؟ استغفر اللہ۔
اسے آپ نے ڈیلی 313 مرتبہ پڑھنا ہے کہ اس کی پڑھنے کی برکت سے انشاءاللہ العزیز آپ کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ یہ ہوتا کیا ہے استغفر اللہ؟ کیا غفرہ اللہ، غفرہ کہتے ہیں عربی میں۔ آپ نے ہیلمٹ دیکھا ہے؟ ہیلمٹ جو موٹر سائیکل والے پہنتے ہوئے سر پہ پہن لیتے ہیں، چلاتے ہوئے سر پہ پہنتے ہیں۔ ہیلمٹ کیا کرتا ہے؟ آپ کے سر کو شیلڈ کر دیتا ہے، اپنے احاطے میں لے لیتا ہے، اپنے حصار میں لے لیتا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں استغفر اللہ، میں آیا حصار میں، حفاظتی شیلڈ میں اللہ کی، بس اتنا کہنا کافی ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یعنی جتنا بڑھاتے جائیں گے اتنا اچھا ہو جائے گا۔ لیکن بڑا وظیفہ ہو جائے، لمبا ہو جائے تو پھر آدمی استقامت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا۔ تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے استغفر اللہ اتنا ہی کہہ دیا، 313 مرتبہ پڑھ لیا، آپ کو انشاءاللہ اللہ کی امان مل جائے گی۔ اور جو اللہ کی امان میں آ جاتا ہے پھر یہ سائیں سائیں شائیں شائیں یہ ساری آوازیں انشاءاللہ بند ہو جائیں گی۔ امید ہے آپ اس پر کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا جی، ہمارے پاس ایک وقفے کا وقت آ گیا ہے، ہم جا رہے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد، اس امید کے ساتھ کہ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ ملاقات ہوتی ہے ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم بیک آفٹر دی بریک۔ آپ کا ہم خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام آپ کے روحانی مسائل اور ان کا حل شہریار داؤد کے ساتھ میں۔ ہم نے آج گفتگو کی ہے قطع رحمی کے اوپر، اور دیگر آپ لوگوں نے سوالات کیے ہیں، ان کے آپ کو جوابات دیے جا رہے ہیں۔ کالز کا تانتا بندھا ہوا ہے۔ آئیں دیکھیں نیکسٹ کالر کون ہے اور کہاں سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم مولانا صاحب، میں افسلان بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ میرا وزن بہت زیادہ ہو گیا ہے، مجھے اپنا وزن کم کرنے کا کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ بہت خوبصورت آپ نے بات کی، وزن کم کرنے کا روحانی علاج۔ میں تو اس کا بہت آسان علاج بتایا کرتا ہوں۔ آپ پڑھا کریں نوافل، اور بیٹھ کے پڑھا کریں۔ عموماً پیٹ اندر نہیں ہوتا، وزن بڑھتا چلا جاتا ہے۔ بعضوں کی مختلف جگہوں پر وزن بڑھتا ہے، کسی کے یہ نہیں ڈولے شولے بن جاتے ہیں، کسی کی رانیں پھول جاتی ہیں، موٹی ہو جاتی ہیں، چلنے پھرنے میں دشواری، کسی کا پیٹ نکل آتا ہے، کسی گردن جو شولڈر بھاری ہو جاتے ہیں۔ ہر ایک کا ایک سمپل حل ہے، آپ نوافل کی کثرت کریں۔ نمبر 1، نوافل بیٹھ کے پڑھیں، اور جب آپ رکوع میں جائیں، بیٹھی ہوئی حالت میں رکوع میں جائیں تو رکوع کی تسبیحات 3 دفعہ نہیں پڑھنی، آپ نے 7 دفعہ بھی نہیں پڑھنی، کم از کم 11 مرتبہ پڑھنی ہے، کہ 11 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ یہ آپ پڑھتے رہیں گے نا، تو آپ کو جو ہے اب یہ رکوع میں آپ نے جتنی لمبی زیادہ آپ نے تسبیح پڑھی اتنی دیر آپ کا پیٹ دبا رہے گا، اتنی زیادہ آپ کو انشاءاللہ العزیز آپ کے وزن میں کمی آنا شروع ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ وزن میں کمی کرنے کے لیے میں ایک اور بہت اچھی سجیشن دوں گا، واک کریں، اور واک کرنے کے لیے اپنے وظائف کو اپنے ساتھ رکھیں۔ یعنی میں بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ رات کو روزانہ الحمدللہ واک کیا کرتا ہوں، کافی دیر کرتا ہوں۔ اس میں سب سے بڑا فائدہ مجھے یہ ہوتا ہے کہ میرے سارے وظائف جو ہے نا، جو میں نے دن بھر میں پڑھنے ہوتے ہیں، جو رہ گئے ہوتے ہیں، وہ رات کی واک میں میرے پورے ہو جاتے ہیں الحمدللہ، کہ اللہ کا ذکر ہو جاتا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم بھی پڑھ لیا جاتا ہے، اور دیگر بہت سارے وظائف ہیں۔ آپ واک زیادہ کریں، آپ نوافل کی کثرت کریں، اور آپ جس قدر ہو سکیں استغفر اللہ کی کثرت کریں۔ میں استغفر اللہ کو اس لیے بہت زیادہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ یہ ایک ایسا زبردست وظیفہ ہے کہ اس وظیفے کی برکت سے ہمیں دنیا اور آخرت کے بہت سارے معاملات ہمارے آسان ہو جاتے ہیں۔ بہرحال آپ نوافل کی کثرت کریں اور استغفر اللہ کی کثرت کریں، اور رکوع بیٹھ کر نوافل پڑھیں، اور رکوع طویل کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کا وزن کم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا، میں نے دوران گفتگو ایک چیز عرض کی تھی کہ میں آپ کو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔
اس سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن بڑے خوش تھے، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملی، کہتی ہیں یا رسول اللہ آج بہت خوش ہیں؟ فرمایا ہاں اے عائشہ، حمیرہ محبت میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام انہیں حمیرہ بھی فرمایا کرتے تھے، فرمایا کہ حمیرہ آج میں بہت خوش ہوں۔ تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا یا رسول اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا عائشہ مانگو کیا مانگتی ہو؟ کہنے لگیں میں ابا سے پوچھا ہوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، شاید فرمایا جاؤ پوچھ کے آ جاؤ۔ پوچھنے گئیں، عرض کی ابا جان حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مانگو جو مانگتی ہو۔ کیا مانگتے ہیں؟ کیا مانگو؟ فرمایا کہ تم جا کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ عرض کرو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شب معراج راز کی باتیں اللہ سے ہوئیں ان میں سے کوئی ایک راز کی بات ارشاد فرما دیں۔ آقا علیہ السلام نے جب یہ بات سنی فرمایا یہ ابو بکر ہی ایسا سوال کر سکتا ہے میرا یار غار۔ پھر فرمایا سنو اے عائشہ، اگر کوئی بندہ، مجھے میرے رب نے یہ وعدہ کیا ہے، میرے رب نے مجھے اس رات میں یہ بتایا ہے کہ اگر کوئی بندہ، کوئی شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کا دل خوش کرنے میں کامیاب ہو گیا، اللہ عز و جل اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے ضرور جنت میں داخل فرمائے گا، اگر کوئی کسی کا دل خوش کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ میرے آقا علیہ السلام کی یہ بات سن کر امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئیں، عرض کی کیا میں ابا جان کو یہ بات بتاؤں؟ انہوں نے کہا تھا کہ جو جواب ملے مجھے بتانا۔ فرمایا جاؤ۔ جب گئیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی ابا جان میرے آقا نے فرمایا کہ جو کسی کا دل خوش کرنے میں کامیاب ہو گیا وہ قطعی جنتی ہو گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن کر رونے لگے، امی عائشہ بھی رونے لگیں، روتے روتے پوچھتی ہیں ابا جان یہ کیا ہو گیا؟ آپ روتے روتے بالکل اپنی جگہ سے بھی نیچے تشریف لے آئے ہیں، گر گئے۔ تو فرمایا کہ اے عائشہ تم نے سمجھا نہیں میرے آقا نے کیا بات کی ہے، اللہ عز و جل نے کیا فرمایا ہے؟ عرض کی اللہ نے فرمایا کہ جو کسی کا دل خوش کرنے میں کامیاب ہو گیا تو وہ جنتی ہو گیا۔ فرمایا تو اب اس کا اپوزٹ دیکھو کہ جس نے کسی کا دل دکھا دیا تو پھر وہ کہاں جائے گا۔ اللہ اکبر، بڑے لوگوں کی بڑی باتیں۔ آج ہم کسی کا دل توڑتے ہوئے سوچتے بھی نہیں کہ ہم اس کا دل توڑ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے کعبۃ اللہ شریف کو گرانے کا ہم گناہ سر انجام دے رہے ہیں۔ ہم کسی کا دل توڑ رہے ہیں تو اپنے آپ کو ہم جنت سے ہٹا کے جہنم کا مستحق قرار دلوا رہے ہیں۔ آج ہم بعد آ جائیں، آج ہم سوچ لیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ ہم نے دنیا کے اندر رہ کر ہی اپنی آخرت سنوارنی ہے، کیونکہ آقا نے فرمایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الدنیا مزرعۃ الآخرہ او کما قال رسول اللہ علیہ وسلم کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ تو اس آخرت کی کھیتی کو بنانا دنیا میں ہے، وہ کیسے ہوگا؟ حقوق العباد کا بہت زیادہ پاس کرنا ہوگا، بہت زیادہ خیال رکھنا ہوگا۔ اگر آج ہم نے حقوق العباد کا خیال نہیں رکھا تو یقین جانیے ہماری روزی تنگ۔ ایک صحابی نے نہیں آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری روزی میں تنگی ہو گئی ہے۔ فرمایا لگتا ہے تو نے اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرنا چھوڑ دی ہے۔ اللہ اکبر، اپنے والدین کے لیے دعائیں مغفرت کرنا یہ ہمارا حق ہے۔ ہمیں اپنے والدین کے لیے دعائیں مغفرت کرنا لازم ہے کہ ان کے لیے ہم دعائیں مغفرت کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی ہمارے رزق میں، ہمارے علم میں، ہماری اولاد میں، ہمارے مال میں، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ برکت فرما دے گا۔ اور ایک بات اور عرض کر دوں کہ جب ہمارے پاس والدین کی نعمت موجود ہو تو پھر ان کے ہوتے ہوئے نہیں جانا چاہیے، ہمیں کسی کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ ماں سے بڑا پیر میں سمجھتا ہوں کوئی بھی نہیں، باپ سے بڑا پیر کوئی بھی نہیں۔ آج ہم والدین سے بیزاری کا مطلب کہ معاملہ اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے باپ کو دیکھا، اپنے والد کے چہرے کی طرف نظر کی اور اس نظر میں کوئی مخاصمت یعنی کوئی نفرت نہیں تھی، کوئی عداوت نہیں تھی، کوئی بغض نہیں تھا، تو قبل اس کے کہ اس کی نظر ہٹے اللہ تعالیٰ اس کی اور اس کے باپ دونوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر، دیکھ لیجئے جنت اللہ نے ہمارے گھروں میں رکھ چھوڑی ہے، ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ کیا ہم نے کبھی ماں کا ہاتھ چوما؟ گھر سے نکلتے ہوئے نہیں چوما؟ تو آئیے میں آج آپ کو پیغام دے کے جا رہا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سارے کام پورے ہو جائیں، آپ مٹی کو پکڑے سونا ہو جائیں، تو بھائی اپنے ماں کے
میل فیمیل بیٹا بیٹی سب اپنے ماں کے ہاتھ چوم کر گھر سے باہر نکلیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے گا. بس یہ پیغام دے کر میں آپ سے اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے پھر اگلے پروگرام میں، اس دعا کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے اور ساتھ میں ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے. شکریہ. والسلام مع الکرام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.